سوائن فلو ملتان میں بہت زیادہ پھیلا ہے پچھلے دنوں، اور کئی لوگ مر گئے اور پورے پاکستان کی ٹیمیں یہاں موجود تھیں، لیکن حکومت بھی بے بس ہو چکی تھی۔ ایسے ایسے مرض آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نہیں آتے نا جی۔ یہ مجھے بتائیے، کوئی 200 سال پہلے ڈاکٹرز تھے، 300 سال پہلے ڈاکٹرز تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر۔ وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ حکیم جو انگلش نہیں بول سکتے بیچارے کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، لیکن تجربات تو صدیوں سے آ رہے ہیں۔ حکمت جو ہے پیشہ پیغمبری ہے۔ میں بحیثیت طبیب ہوں اور ہم حکمہ بحیثیت طبیب ہیں۔ ہم ادنا سے اتباع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سوائن فلو کے حوالے سے۔ سوائن فلو کا مرض جو ہے 1 سے 7 دن تک یہ مرض رہتا ہے۔ یہ وائرس جو ہے ٹھوس جگہ پر 24 سے 28 گھنٹے تک رہتا ہے۔ کپڑوں میں اس کا اثر جو ہے 8 سے 12 گھنٹے رہتا ہے۔ ٹیشوز پیپر میں اس کا اثر جو ہے 15 منٹ تک رہتا ہے، اور ہاتھوں پہ اس کا اثر جو ہے 30 منٹ تک رہتا ہے۔ اسے دوسرے الفاظ میں H1N1 بھی کہتے ہیں، انفلوئنزا وائرس۔ سوائن فلو یہ ہے کیا؟ 2005 اور 2007 میں امریکہ میں ہوا تھا، جس سے وہاں بہت ساری اموات ہوئیں، اور پاکستان میں اب یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ سور سے لگنے والی بیماری، پگز سے لگنے والی بیماری، جن ملکوں میں سور کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ مرض بہت زیادہ پھیلتا ہے، وہاں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سوروں کو یہ نزلہ زکام ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوا میں بیماری پھیلتی ہے، اور ہوا کے ذریعے انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، منہ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ چھوت دار لگنے والی بیماری، جراثیم سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے، جانوروں سے پھیل سکتی ہے، پرندوں کے ذریعے انسان میں پھیل سکتی ہے، انسان کے ذریعے انسان میں سے پھیل سکتی ہے۔ اب اگر ملتان کی بات کی جائے تو یہاں سور تو نہیں ہے، پگز تو نہیں ہے، تو پھر دوسری کیا وجہ ہے؟ دوسری ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جائے تو آلودگی کے ذریعے انسان کے سانس میں، انسان کے پھیپھڑوں میں یہ مرض داخل ہوتا ہے، انسان کو نزلہ زکام ہوتا ہے، اور نزلہ زکام سے پھر آگے مرض بڑھتا ہے، پھر پورے جسم میں درد ہوتا ہے، ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، نیند نہیں آتی، بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، ناخن پر نیل پڑ جاتے ہیں، بلغم سے خون آتا ہے۔ یہ اس کی علامات۔ سوائن فلو جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں علاج موجود ہے۔ کیسے علاج موجود ہے؟ آپ تمام سپرے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہلدی کیسی ہے، ہلدی سے ہم علاج کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن کی طرف چلے گئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج دیکھا دیکھی کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ ہلدی کی دھونی آپ دیجئے اپنے گھر میں، ہر 15 روز بعد آپ دیجئے۔ یہ مرض کب ہوتا ہے؟ دسمبر، جنوری اور فروری، 3 ماہ یہ مرض پھیلتا ہے۔ ہلدی کی آپ دھونی دیجئے، کوئلوں پہ ہلدی رکھیے، اور ہلدی پسی ہوئی ہے، ثابت ہلدی، اس کو گھر میں دھونی دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سوائن فلو نہیں آئے گا۔ دوسرا کیا علاج ہے؟ یہ تو پریونشن ہو گئی۔ اسی پریونشن میں دسمبر، جنوری اور فروری 3 ماہ 1 کپ ہلدی کا جوشاندہ بنا کے پیجئے، ہلدی کی چائے بنا کے پیجئے، چائے تو بیچ میں دودھ ڈال لیں۔ یہ پریونشن کے لیے، پریونشن از بیٹر دین کیور کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں 5 سال کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کی امیونٹی پاور کم ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ
65 ایئرس کے بعد لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو کینسر کے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جو جگر کے امراض کے مریض ہیں، جو گھٹنوں کے درد کے مریض ہیں، جو اینیمیا کے مریض ہیں، وہ لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی امیونٹی پاور کم ہو جاتی ہے۔ سوائن فلو کے مرض میں ہلدی جو ہے بطور دوا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں اصل اگر شہد مل جائے تو شہد بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اکیلا شہد پانی میں ڈال کے استعمال کریں تو وہ بھی بطور دوا جو ہے سوائن فلو کے مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ صبح دوپہر 3 ٹائم جو ہے شہد پانی میں ڈال کے 2 چمچ صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو لیجئے، بہت ہی بہترین علاج ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں تلسی موجود ہے۔ آپ کو سوائن فلو کبھی نہ ہو تو 1 کپ روزانہ تلسی کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیجیے۔ کچھ روز استعمال کرنے سے آپ تلسی کے جوشاندے سے، تلسی کے قہوے سے آپ تندرست ہو سکتے ہیں۔ اگر اصل شہد ہو تو آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تلسی کی دھونی بھی دے سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ ہر 15 روز بعد آپ دھونی دیجیے، آپ سوائن فلو کے مرض سے بچے رہیں گے۔